الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگ اور دوستوں، سورہ یونس کی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی کی اور ولیوں کی ایک بات بیان کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کون اللہ کا ولی اور کون اللہ کا دوست بن سکتا ہے؟ کہ جو سنتوں پہ چلنے والا، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرنے والا، عبادتوں کی پابندی کرنے والا، اوپر سے لے کر نیچے تک آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ زندگی گزارنے والا، خوشیوں میں غموں میں اللہ کو یاد رکھنے والا اور وقت پر جو عبادت کرنے والا، کہا کہ یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا دوست ہے۔ ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، بلکہ ابدال سے بھی اوپر اللہ نے قطب بنایا، قطب سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام ایسے نہیں ملا کرتے۔ حضرت مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ بیرونی ملک سے حضرت کا کوئی سامان پانی کے جہاز سے ہندوستان آ رہا تھا۔
حضرت مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت کچھ خبر ملی؟ کہا کیا ہوا؟ جو سامان جہاز پانی کا آپ کا لے کر کے آ رہا تھا وہ پانی میں ڈوب گیا، آپ کا مال ختم ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت نے آنے والے کا چہرہ دیکھا اور فرمایا الحمدللہ۔ وہ آدمی چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوڑتا ہوا پھر آیا، کہنے لگا حضرت وہ جو خبر ملی تھی کہ آپ کا سامان پانی میں ڈوب گیا، جہاز پانی میں غرق ہو گیا، وہ خبر جھوٹی تھی، آپ کا سامان صحیح سلامت ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرت نے آنے والے کا چہرہ دیکھا اور فرمایا الحمدللہ۔ پاس بیٹھنے والے مریدین نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہ آئی، مال ڈوبا تو بھی الحمدللہ، مال بچ گیا تو بھی الحمدللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے ان مریدین سے فرمایا کہ جب مجھے خبر ملی کہ مال ڈوب گیا، میں نے فوراً اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں مال ڈوبنے کا ذرہ برابر قلق اور افسوس نہیں ہوا۔ اس پر میں نے کہا الحمدللہ، میرے دل میں دنیا نہیں ہے، میرے دل میں تو اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھر میں کانچ کا گلاس پھوٹ جائے تو نقصان کا قلق افسوس دل میں رہ جاتا ہے، ذرا سی کوئی نئی چیز لائیں نقصان ہو گیا تو کئی دنوں تک کھانا نہیں کھاتے۔ بھائی کھانا کھا لے، کیا ہوا؟ نئی گاڑی لایا، ذرا اس کا نقصان ہو گیا، کھانے کا من نہیں کر رہا۔ دنیا کا افسوس، یہ وجہ یہ ہے کہ دل میں دنیا ہے، نظر اللہ کے خزانے پہ ہوتی، محبت اللہ کی دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی، اور تیرے دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہوتا تو اتنا بڑا قلق اور افسوس کبھی نہ کرتا۔ پیران پیر عالم ربانی عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے خبر ملی کہ میرا سامان بچ گیا، نقصان نہیں ہوا، میں نے فوراً اپنے دل کی طرف دیکھا، میرے سامان کے بچ جانے پر میرے دل میں ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے فوراً کہا الحمدللہ، دنیا کے آنے پر اور دنیا کے جانے پر میرے دل کو کوئی اثر نہیں کر رہا۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا دل میں نہیں ہے، میرے دل میں اگر ہے تو تیری ذات ربانی میرے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا دل بنایا، اللہ کے دوست بن کے دکھایا کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی میں غوث اعظم کا مقام عطا فرمایا۔ آج ذرا اللہ 2 روپے کیا زیادہ دے دیے، تکبر میں آ گئے، چال ڈھال بھائی کی بدل گئی، غریبوں سے بات کرنے میں شرم آنے لگی، بیواؤں کے گھر مدد کرنے جانے میں شرم آنے لگی۔ 2 روپے کیا اللہ نے دے دیے، بھائی بہنوں سے رشتہ توڑ دیا، رشتہ داری کا خیال نہ کیا، تکبر اور گھمنڈ میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ روپیوں کے خاطر اللہ اس کے نبی کو ناراض کر دیا۔ ایمان والے کے ایمان کی نشانی نہیں ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کبھی نہیں بن سکتا۔ اللہ تجھے نعمت دے، شکر ادا کر، غریبوں کا خیال کیا کر، مال کی صحیح زکوٰۃ دے دیا کر، غریب تیرے دروازے پہ آئے جھولی بھر دیا کر،
اور اگر کوئی نعمت کا نقصان ہو جائے صبر کر لیا کر، آہو واویلا نہ کر، شکوے شکایت نہ کر، اللہ کے خزانے پہ شک نہ کیا کر۔ کوئی مصیبت آئی ہے صبر کر، انا للہ زبان سے پڑھ لیا کر۔ اسی نعمت شکر اور نعمت صبر پر اللہ نے ایمان والے کے لیے آخرت میں جنت کو چھپا کر رکھا ہے۔ آج یہ مادہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں سے نکل گیا۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا۔ آج تو ہمیں چہرے پہ داڑھی سجا کر نبی کی سنت رکھ کر بھی گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی۔ ٹوپی پہنی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، نبی کا سنتی لباس ہے، زبان دیکھو تو جھوٹ بول رہی ہے، کوئی شرم نہیں۔ دغا بازی، دھوکے بازی عام ہو گئی، زیناکاری عام ہو گئی۔ دھرتی پر 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو آدمی وہ گناہ کرتا ہے اس کو دھرتی پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زناکاری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، منہ کالا کرنے والا، اس کو دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زنا کا کام، بدکاری کا کام کہ اللہ کی لعنت۔ آج داڑھی رکھ کر کے ایسا گناہ کرنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی۔ لڑکا اور لڑکی کی ابھی انگیجمنٹ ہوئی، منگنی ہوئی، بات ہوئی ہے کہ شادی ہونے والی ہے، پھر بھی پورے دن لڑکا اور لڑکی فون پہ باتیں کیے جا رہے ہیں۔ مفتیان کرام سے جا کر کے پوچھو، یہ تیرا کال کرنا، یہ فون پہ باتیں کرنا اور یہ چپیاں کرنا، خدائے پاک کی قسم یہ زنا کاری ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ دونوں قبول نہ کہہ دے، تیرے نکاح میں نہ آ جائے، تو اپنی اس لڑکی سے بات نہیں کر سکتا۔ حرام ہے، عام ہو گیا، منگنی ہو گئی، گویا شادی ہو گئی۔ پکڑا جاتے ہیں تو کوئی کرتے بھی نہیں، مطلب ہونے والی ہے، ہونے والی ہے۔ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسا کام کرنے والا زنا کرنے والے کے لسٹ میں لکھا جائے گا، قیامت والے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اس پر کنٹرول کریں۔ اسی لیے کہا کہ 3 گناہ ایسے ہیں دھرتی پہ کرنے والا اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایک زنا کاری کرنے والا، آنکھوں کا زنا، زبان کا زنا، شرمگاہ کا زنا، یہ شریعت میں حرام ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگی ہے، حضرت دین کی بات کر رہے ہیں۔ ایک آدمی آنکھوں کا زنا کر کے بازار میں سے حضرت کی مجلس میں آیا۔ حضرت عثمان بن عفان پاکیزہ مجلس ہے، اللہ کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہے۔ جب وہ آدمی آیا، آنکھوں پر سے بھانپ لیا۔ عثمان بن عفان نے بڑے مجمع میں کہہ دیا کہ اسے کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو پاکیزہ مجلسوں میں آنکھوں سے زنا کر کر کے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کر کے آیا تھا اس کو نہیں کہا کہ بھائی تو نے زنا کیا ہے آنکھوں کا۔ وہ صحابہ کا دور تھا، کسی کو بدنام نہیں کرتے تھے، سب کے سامنے کسی کی انسلٹ نہیں کرتے تھے۔
صحابہ کا دور، کہہ دیا کہ بھائی ایسے کتنے اللہ کے بندے ہیں جو آنکھوں کا زنا کر کے پاکیزہ مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کر کے آیا تھا وہ سمجھ گیا کہ حضرت نے میری طرف اشارہ کیا ہے، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لی۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بنو، اس کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، ڈائریکٹ نہیں آتا۔ یہی انسان جب محنت کرتا ہے اللہ اسے ابدال بناتا ہے، ابدال جب محنت کرتا ہے اللہ قطب بناتا ہے، قطب جب محنت کے آگے چلا جاتا ہے اللہ غوث اعظم کے مقام تک لے کر کے جاتا ہے، اور یہی سچے اور پکے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا، اللہ او میرے بندو کان کھول کر کے سن لو جی، ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، لا خوف علیہم، ان کے دل میں ذرہ برابر دنیا کا ڈر نہیں ہوتا، کسی چیز سے یہ ڈرنے والے نہیں ہوتے، مال آ جائے اللہ کا شکر کرتے، مال اور پوری دنیا بھی لوٹ جائے ذرہ برابر دل کے اندر میں خوف نہیں آتا، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ کسی چیز کے کسی دنیا والے سے ڈرتے نہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے پہلے زمانے میں، راستے کے اندر میں پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، بادشاہ کی سواری آ رہی تھی، بادشاہ کی سواری، اور اس زمانے میں جب بادشاہ کی سواری آتی لوگ راستوں پہ کھڑے ہو جاتے اور لوگ بادشاہ کا استقبال کرتے۔ یہ اللہ کے ولی راستے کے اوپر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، لوگوں نے کہا کہ بوڑھے میاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، بادشاہ مارے گا۔ وہ اللہ کے ولی آرام سے بیٹھے، ان کے بعد دنیا سے کوئی ڈر نہیں، دنیا والوں کا کوئی خوف نہیں۔ اتنے میں بادشاہ آیا سواری لے کر، دیکھا سارے لوگ راستے کے اوپر میں کھڑے ہیں، بھلا یہ بوڑھے میاں آرام سے پاؤں ٹانگے پھیلا کر کے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ قریب آیا، کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ کے ولی اللہ سے ڈرنے والے تھے نا، کھڑے نہیں ہوئے۔ بادشاہ اوپر سے نیچے اترا، اللہ کے ولی کے پاؤں پہ پاؤں مارا، کہا اٹھ کھڑا ہو، کب سے تو نے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا میرے راز میں؟ تو نے کب سے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا؟ اللہ کے ولی نے فرمایا بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہ بادشاہ سلامت، جب سے تم جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا تب سے پاؤں پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، لاکھ اوپر چلے جاؤ، ہمیں واسطہ ہے تو اللہ سے، ہمارا تعلق ہے تو اللہ سے، ہم تو ویسے رہیں گے جیسا رہنا ہے۔ ہم نے پاؤں پھیلانا تب سے شروع کر دیا جب سے تم جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ایک اللہ کے ولی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بادشاہ وقت بھی طواف کر رہا ہے، بادشاہ کی نظر اللہ کے ولی پہ پڑی کہ او ہو اتنے بڑے اللہ کے ولی طواف کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی پیچھے پیچھے طواف کرنے لگا۔ طواف کرنے کے بعد بادشاہ نے اس اللہ کے ولی سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت میں بادشاہ ہوں، جو ضرورت ہو مجھ سے مانگ لو، میں آپ کی ضرورت پوری کر لوں گا۔ اللہ کے ولی نے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، بھائی میں دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں؟ بتاؤ کیا دو گے مجھے؟ کہا کہ حضرت دنیا مانگو، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، آخرت کا مسئلہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔
اللہ کے ولی کا جواب سنیے. اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ نکل یہاں سے. آج تک میں نے اپنی زندگی میں دنیا بنانے والے سے کبھی دنیا نہیں مانگی ہے، بھلا تجھ جیسے بادشاہ سے میں کیا دنیا کا سوال کروں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو خیر بات دوسری جگہ پہ چلی. کہا کہ زنا کاری کرنے والا، بدکاری کرنے والا، اس کو اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. دوسرا نمبر، سود کھانے والا، ریاض کا دھندا کرنے والا، اس کو اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. مسلمان یہ کاروبار کبھی نہیں کر سکتا. جس کاروبار کے کرنے پر اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہو رہا ہو، آج مسلمان اور دنیا والے اس گناہ کے کرنے میں، سود کا بیپار کرنے میں کوئی شرم نہیں کر رہے. پتہ نہیں چل رہا کہ نفع آ رہا ہے، لے رہے، کھا رہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سود کھانے والا میدان میں آ جائے گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اگر طاقت ہے اللہ سے جنگ کرنے کی تو کاروبار کرے. حالانکہ یہ سود، یہ ریاض قطعاً حرام ہے، اور ایسا کرنے والا اس کو دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ آخری زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے. پتہ بھی نہیں چلے گا، دنیا والے سود اور ریاض کے دھندے میں ایسے لگا دیں گے کہ تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی. گھروں میں حرام پیسے آنا شروع ہو جائے گا. اگر خیال نہ رکھا تو نسلوں میں ایمان کا باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، چھوڑ دو، چٹنی روٹی کھا کر کے گزارا کر لو. سود اور ریاض کا نفع لے لے کر اپنے آپ کو بڑا بتانا اللہ کی نظروں میں گرا ہوا آدمی اور یہ جہنمی آدمی. سود کھانے والا، زنا کاری کرنے والا، کہاں کہ ان کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. اور تیسرا، مالدار ہو کر کے بخل اور کنجوسی کرنے والا. اللہ نے 2 روپے دیے ہیں تو اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، خرچ کرو، اپنی قبر، اپنی آخرت بناؤ. بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے بہت جمع کر دیا. بھلا جس گھر میں تجھے جانا ہے، جس اللہ کے پاس تُنے جانا ہے، کہاں کہ اس کے لیے بینک میں جمع کراؤ. اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے. اللہ نے 2 روپے دیے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں لٹانے والے بنو. اور یوں مت سمجھو کہ میں نے غریب کو دیا، میں نے مسجد میں دیا، میں نے تو اللہ کی بینک میں جمع کروا دیا. 1 روپے کا اللہ مرنے کے بعد کیا بدلہ دے گا، کہاں میرا اور آپ کا دماغ اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو یہ 3 گناہ کرنے والے، زنا کاری کرنے والا، سود کھانے والا، مالدار ہو کر کے بخل اور کنجوسی کرنے والا، کہاں کہ دھرتی پہ رہنے کا اسے کوئی حق نہیں. اور ایسا کرنے والے اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست نہیں بن سکتے ہیں. اگر دوست بننا ہے، سنت والا راستہ، قرآن والا راستہ، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اسی کو کرنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے. مرتے دم تک اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، سنت شریعت کے مطابق زندگی گزار کر اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ کئی سنی باتوں پر موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.